پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم علامہ اقبال کی غزل نمبر 1 جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس غزل نمبر 1 کو پہلے پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے، اس کے بعد پھر علامہ کہ ان اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں اور کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 7 اگست ہے اور ہمارا نصاب اردو جماعت 11ویں مضمون علامہ اقبال کی غزل نمبر 1۔ آئیے غزل نمبر 1 پڑھنے کی پہلے کوشش کریں گے۔ غزل نمبر 1 ہے، پہلا مطلع ہے: دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں کیا عجب کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ سے روشن، وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنون کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، کب تک رہے محکوم یہ انجم میں میری خاک، کب تک رہے محکوم یہ انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، بجلی ہوں نظر کو ہو بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شایع خس و خاشاک نہیں ہے، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ غزل فلسفہ، شاعری، موسیقی کا ایک عمدہ امتزاج ہے، اور اس غزل میں سلاست بھی ہے، معنی آفرینی ہے، انداز بیان نہایت ہی دلکش ہے۔ اگر ہم مطلع کو دیکھیں: دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں کیا عجب کہ تو بے باک نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس مطلع میں انسان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیرا دل درد سے خالی ہے، دل سوز سے خالی ہے، تیرا دل درد سے خالی ہے، اور تیری نظر جو ہے وہ پاک نہیں ہے، تیرے دل میں خدا کی محبت خدا کی محبت کے بجائے تیرے دل میں دنیا کی محبت نے گھر کر لیا ہے۔ اے انسان، اس لیے تو دنیائی نعمتوں اور راحتوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اے انسان، اس لیے اب تو زیادہ لالچی ہو گیا ہے، اب تو دنیا کے لالچ نے تمہارے اندر گھر کر لیا ہے۔ تیری نظر تو ان معمولی اور عارضی چیزوں، عارضی مفادات سے بلند ہونی چاہیے تھی، کیونکہ تو جانتا ہے کہ تجھے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے، تیرے مقاصد بھی عظیم ہونے چاہیے، لیکن افسوس ہے انسان، افسوس ایسا نہیں کہ تو اس دنیا کی معمولی اور حقیر سی چیزوں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتا ہے۔
لیکن افسوس کہ صورتحال میں بھی یہ ظاہری بات ہے کہ تو بے باک کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب نظر کی پاکی نہیں اور دل میں سوز نہیں، اور تیرا دل خالی ہے درد سے، تو یہی خامیاں ہیں جو بے باک ہونے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اے انسان کی شخصیت بے باک ہونے کے بجائے جھجک اور خوف کا شکار ہوتی جا رہی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے خدا نے صرف زیور عقل اور دانائی سے آراستہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے تیرے اندر اپنے دیدار کی آرزو بھی پیدا فرما دی ہے۔ اس لیے تو ذرا غور کر کہ تجھ میں اور تیری خالق سے ملنے کی تڑپ میں موجود ہے، یعنی تیرے اندر عشق کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اور یہی عشق کا جذبہ تیری تلاش میں کام آتا ہے۔ عقل تو اس راستے میں تھک کر رہ جاتی ہے، اس لیے تو عشق اور جنون کے اہم پہلوؤں کی طرف جو ہے آپ کا دھیان نہیں جاتا، آپ دھیان نہیں دیتے ہو۔ وہ آنکھ ہے سرمے افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے، نمناک نہیں ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آج انسان کی آنکھ یعنی کہ مغربی قوم کی آنکھ انگریز کے سرمے سے تو روشن ہے، لیکن دنیاوی علم و آگاہی تو حاصل ہے۔ اے انسان، تیرے پاس مغربی دنیاوی علم و آگاہی تو حاصل ہے، لیکن انسان میں انسانی اقدار کی جو ہے کمیاں وہ پائی جاتی ہے۔ مغربی تعلیم سے انسان کے اندر عیاری، چالاکی، فریب کاری تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس میں وہ سوز و گداز کا رنگ، انسانی اقدار کی پاسداری، انسان اقدار کی پاسداری کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صرف دین اور دیندار لوگوں کی صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ صوفی اور ملا میرے جذبات کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ دونوں اسی دنیا کی طلب میں مشغول ہیں اور خدا کی محبت سے بیگانہ ہیں، دوسرے یہ کہ وہ دونوں حالات حاضرہ سے بے خبر ہیں، انہیں بالکل علم نہیں کہ انسانیت پر کس طرح سے حملے ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اپنے ان کھجروں میں بیٹھ کر وہ 1000 سال پہلے کے علوم پڑھ رہے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا کن مسائل میں مبتلا ہے اور ان کا حل کیسے ممکن ہے۔ اس لیے ملا اور صوفی میری بے قراری سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ ملا اور صوفی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، بقیہ اشعار کی تشریح انشاءاللہ کل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔